نازو کی ماں صباحت بیگم کو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد تو جیسے بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی ہیں کیونکہ انہیں یہ تو پتا ہے کہ اسحاق صاحب کا انتقال نازو کی اصلیت سامنے آنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد یہ دکھ برداشت نہیں کر پائے، لیکن نازو جس طرح سے اپنے بھائیوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش میں لگی ہے، صباحت بیگم سے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی نازو سے محبت تو بہت کرتی ہیں اور اس کے بہت سے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو کھونے کے بعد اب ان کے اندر اپنے بیٹوں کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ جس دن عمر، ارسل اور راحم کے سامنے نازو کی سچائی آئے گی، وہ بھی یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے، خاص طور پہ عمر جو اپنی بہن نازو پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، اور ادھر نازو جو خود اپنا گھر بھی خراب کرنا چاہتی ہے، روحان سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہیں اپنے بھائیوں کا گھر بھی خراب کرنے پہ تلی ہے، اور یہی چاہتی ہے کہ جس طرح سے عمر نے میرے ایک دفعہ کہنے پر مریم کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح ارسل اور راحم بھی ابرش اور سندس کو چھوڑ دیں۔ اب نازو جب دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کو تو بالکل ہی چپ لگ گئی ہے، میرے حق میں کچھ بولتی ہی نہیں، تو ان کے سر ہو جاتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں تاکہ بھائی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، جس پہ صباحت بیگم نازو کو سمجھاتی ہیں کہ تم سدھر کیوں نہیں جاتی، پہلے ہی تمہاری وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب آخر اپنے بھائیوں کی زندگی خراب کرنے پہ کیوں تلی ہو، پہلے ہی تم ان کے ساتھ بہت برا کر چکی ہو جس کا انہیں ابھی تک علم نہیں ہے، جس پہ نازو کہتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا کبھی نقصان کرنا نہیں چاہتی تھی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے جو بھی برا کیا ان باہر سے آئی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیونکہ میں انہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان باہر کی آئی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون خراب ہو گیا، میرے بھائی جو کل تک میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے آج اپنی بیویوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اتفاق سے نازو جب یہ سب باتیں اپنی ماں سے کرتی ہے تو ابرش جو کمرے کے باہر کھڑی ہے ساری باتیں سن لیتی ہے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ نازو کا اصل چہرہ یہ ہے، اس قدر نفرت کرتی ہے وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ۔ اور پھر نازو جب ڈائریکٹ ابرش اور سندس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو سندس کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تایا جی کے انتقال کے بعد نازو کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ یہ بات سن کے تو نازو مزید بھڑک اٹھتی ہے، اور عمر جو کمرے سے نکلتے ہوئے سندس کی یہ بات سن لیتا ہے، اسے بھی سندس پر شدید غصہ آتا ہے، جبکہ نازو تو اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب جلد سے جلد سندس کو ارسل کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی نازو نہیں ہے۔ تبھی اسے موقع بھی مل جاتا ہے کیونکہ مریم کا بھائی پرویز جو اپنی بہن کی چپ پر بہت پریشان ہے کہ آخر اس کے ساتھ اس کے سسرال میں ایسا کیا ہوا کہ آدھی رات کو اسے اپنے گھر سے نکلنا پڑا، تبھی وہ سندس سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ ہی مجھے سچائی سے آگاہ کر سکتی ہیں، ورنہ مریم نے تو اپنی زبان پر تالے لگا رکھے ہیں۔ اب سندس پرویز کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ عمر نے مریم کو طلاق کی دھمکی دی تھی۔ اب پرویز اور سندس اتفاق سے گھر کے باہر ہی پرویز کی گاڑی میں بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر نازو ٹیرس سے ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھ لیتی ہے اور اس کا کچھ اور ہی مطلب لیتی ہے اور خود سے کہتی ہے کہ اچھا تو معاملہ یہ ہے۔ اب نازو کو یہی لگتا ہے کہ پرویز جو اسے اتنا بلیک میل کر رہا ہے یہ سب شاید سندس کے بھڑکانے پہ کر رہا ہے، وہیں ان دونوں کی ویڈیو بناتی ہے، اور جیسے ہی سندس گھر میں داخل ہوتی ہے تو نازو ارسل سے کہتی ہے کہ بھائی ذرا پوچھیں اپنی بیوی سے کہاں سے آ رہی ہے، کس سے مل کے آ رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ ارسل تو اپنی بہن کی باتوں پر پریشان ہوتا ہی ہے، ساتھ کی ساتھ سندس بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ سندس کچھ بولے نازو وہ ویڈیو ارسل کو دکھائے گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ سندس اور پرویز کا چکر چل رہا ہے، جبکہ سندس بتا دے گی کہ پرویز بھائی مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے کیونکہ مریم نے یہاں کی کوئی بات گھر جا کے نہیں بتائی، اور ارسل جسے اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے اپنی ماں سے جا کے کہے گا کہ اپنی بیٹی کی تھوڑی تو اچھی تربیت کی ہوتی، وہاں ہماری بھابھی ہے جو یہاں سے عمر کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اپنے سسرال کی عزت رکھنے کے لیے اپنے بھائی کے سامنے چپ ہے، اور یہاں یہ نازو ہے جو اپنے گھر کی عزت اچھالنے پر تلی ہوئی ہے۔